خطبہ ہجرت الوداع کے اوپر حضور نے ارشاد فرمایا جو بھی میں بیان کرنے لگا ہوں. پھر بدر کے اوپر جب قیدی آئے نا، اب میں یہ دونوں چیزوں کو ملاؤں گا. بدر کے اوپر جب قیدی آئے نا تو پوچھا کہ اب کیا کریں. حضرت عمر فاروق آپ کو پتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طبیعت جلالی تھی. آپ شاہ فرمایا یا رسول اللہ سب کے سر قلم کر دیں. حضور نے ذرا توقف کیا، نہیں کوئی اور رائے دو. پھر المختصر رائے یہ دی گئی کہ ان میں سے جتنے بندے پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں، ہیں جی، اور یہی ان کا فدیہ ہو جائے گا، یہ ان کا خون بہا ہو جائے گا، ہم اس کو پھر مطلب معاف کر دیں، اور باقی جو رہ گئے ان کو ہم ایک ایک صحابی کو جو ہے نا وہ عطا کر دیتے ہیں. اچھا اب ہوا کیا، جو پڑھانے والے تھے وہ پڑھانے میں لگ گئے. اب جو بچ گئے وہ ایک ایک بندہ پکڑ کے ایک ایک صحابی کو دیا. کہا بھئی یہ آپ تمہارے ساتھ جائیں گے، تمہارا کام کریں گے، تمہارے یہ غلام ہیں. ٹھیک ہے. اب میں ایک سین کریٹ کر رہا ہوں کہ جب وہ جانے لگے نا تو حضور نے شاہ فرمایا ایک منٹ ٹھہرو، سنو، اب یہ جملہ سننا آپ نے. کون آئے بدر میں؟ مسلمانوں کے خلاف کون لڑ رہے تھے؟ کافر تھے نا، کافر لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے. ان میں سے کچھ کو کیا کہہ دیا، تم ہمارے بچے پڑھا دو. یہاں سے ایک دلیل مل جاتی ہے کہ اگر آپ کا استاد غیر مسلم بھی ہو نا تو اس سے پڑھنا جائز ہے. آپ کا استاد غیر مسلم بھی ہو نا تو اس سے پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اگر کافروں سے پڑھنا جائز نہ ہوتا تو حضور کبھی بدر کے قیدیوں کو اپنے مسلمان بچے پڑھانے کو کبھی نہ کہتے. اس سے آپ کو پڑھی لکھی دلیل مل گئی کہ کافر استاد ہو، آپ کے مذہب کا نہیں ہے، آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات بڑی اہم، اب وہ کون تھے؟ کافر تھے، ہیں جی. کچھ کو پڑھانے میں لگا دیا، کچھ کو خدمت کے لیے ایک ایک صحابی کو دے دیا. جب صحابی کو دیا پھر آگے کیا ارشاد فرمایا کہ ان کو گھر لے جاؤ اور سن لو، یہ غلام، یہ کافر غلام، یہ تمہارے بھائی ہیں. جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ. یہ درس کون دے رہا ہے؟ یہ درس کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا. پوری دنیا کے ہر ذہین فتین زیرک بندے کے آپ چارٹر اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نے کبھی یہ نہ کہا ہوگا کہ بھئی یہ جو تمہارے سرونٹ ہے، غلام ہے تمہارے، یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ. تو سامعین من دیکھیں، اسلام کافر غلام کو آپ کا بھائی کہہ رہا ہے، اوپر سے یہ کہ جو پہنو جو کھاؤ وہی ان کو دو. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے انڈر کوئی بندے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ تنخواہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم تنخواہ دار طبقے کے ساتھ وہ سلوک، اس سے بھی برا سلوک کرتے ہیں جو لوگ شاید اپنے غلاموں کے ساتھ بھی نہیں کیا کرتے تھے. اس نقطے کو سمجھیں. ہم بڑے اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو آگے سمجھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے جس کو تنخواہ دینی ہوتی ہے نا، جس کو تنخواہ پہ ہم نے رکھا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑا احسان کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور بھائی احسان کاہے کا؟ یہ تو دو لوگ کا معاملہ ہے سارا. آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے دے کر اپنی خدمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. دیٹس اٹ، بات ختم. اس نے کون سا احسان؟ نہ وہ آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے، نہ آپ اس کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں ہمارے نبی ارشاد فرمائیں کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اور ہم تنخواہ دار بندے کو اپنی پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھیں، پھر ہم کہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے.